در قسم تعریف و توصیف کبریائی و بزرگی باقی و حمد و ثنا صلی اللہ وحدہ لا شریک لائق پر زیبا ہے. ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں. اسی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہم کامل بھروسہ کرتے ہیں اور پورا یقین رکھتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اپنے نفس کی خرابیوں اور برے اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں. جسے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے پھر اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کے لیے جنت کی خوشخبری دینے والا اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا. بعدہ سب سے بڑی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے، یعنی قرآن مجید ہے، اور سب سے بہترین طریقہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے. دین اسلام میں نئی باتوں کو ایجاد کرنا بدعت کہلاتا ہے، اور ہر بدعت انسان کو گمراہی تک لے جایا کرتی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہوا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جس طرح کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرو مگر مسلمان ہو کر. اور سورہ نساء کی ابتدا آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں کے ملاپ سے اس سرزمین میں اس کائنات میں بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتوں کو بسایا پھیلایا. ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جس کا حوالہ دے کر تم ایک دوسرے سے رشتہ داری طلب کرتے ہو. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر نگران اور نگہبان ہے. سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی زبان سے سچی باتیں کہا کرو. اگر تم نے ایسا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست فرمائے گا، سنوار دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اور جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کے صحیح معنی میں اطاعت کی حقیقت میں وہی انسان کامیاب اور بامراد ہوگا. بعدہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث میں فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کر کے کہا، اے نوجوانوں کی جماعت تم شادی کرو، اس لیے کہ شادی وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس سے انسان کے نگاہیں جھک جایا کرتی ہیں اور شرمگاہوں کی حفاظت ہوا کرتی ہے. اگر کسی کو اس کی طاقت نہیں ہے پھر اسے چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ نفسانی خواہشات پر ڈھال کا کام کرتا ہے. اس حدیث کے امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے اپنی صحیح میں نقل کی ہے. آج کی اس مجلس میں میں بحیثیت قاضی نکاح حاضہ ولی جناب عصمت خان بن آمو خان پٹھان محلہ بونج بھدرک ان کی ولایت یعنی ان کی اجازت، اور پھر شیخ عبدالغفور عمری بن عبدالحاکم پٹھان محلہ بونج بھدرک ان کے بیان کے مطابق، اور ان کے دو گواہ شیخ زاہد بن شیخ امر الہدا اور دوسرے گواہ شیخ مرغوب عالم بن شیخ ادریس قاضی محلہ بونج بھدرک. ان دونوں کی گواہی کے ذریعے سے 10,000 نقد مہر کے عوض میں فرزانہ خاتون بنت عصمت خان کو شیخ ابو بکر بن شیخ صدیق کی زوجیت میں دیا کہ آپ نے 10,000 مہر معجل نقد مہر کی عوض میں فرزانہ خاتون بنت عصمت خان کو اپنی زوجیت میں دینے کے لیے تیار ہیں. میں بحیثیت قاضی نکاح حاضہ فرزانہ خاتون بنت عصمت خان کو 10,000 نقد مہر کے عوض میں
शेख अबू बकर बिन शेख सिद्दीक की ज़ौजियत में दिया। क्या आपने कबूल किया? बारकल्लाहु लना बारकल्लाहु लना बारक अलैक व जमा बैनकुम खैर। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस मजलिस को हमारी मीज़ान हसनात में शामिल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस जोड़े में खास रहमतें, बरकतें, मौक़िफ़ें नाज़िल फरमाए और दोनों के रिश्तेदार के दरमियान ताल्लुक़ात को मज़बूत से मज़बूत अता फरमाए और हर तरह के शुरूर व फितन से, शैतानी वसवसों से अल्लाह तबारक व तआला इस जोड़े को महफूज रखे और हम सबों को अल्लाह तबारक व तआला सौम सलात का पाबंद बनाए। हर तरह के आफात, बलियात, मसाइल, परेशानियाँ और बीमारियों से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। फिर से अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को सौम सलात का पाबंद बनाए। खुसूसन इस जोड़े को अल्लाह तबारक व तआला हमेशा शाद व फरहा रखे और इनके मिलाप से कौम मिल्लत को ऐसे होनहार अता फरमा जो कौम मिल्लत और दिन इस्लाम के खुदाम बने। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को नवाज़े। आमीन व